السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پہلے آیت کا ترجمہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کے بعد دیگر رسولوں کو اور پیغمبروں کو ہم بھیجتے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی، یعنی تقویت پہنچائی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تاکہ یہود ان کو قتل نہ کر دیں، ہوشیاری سے، مکاری سے اور چال بازی سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو پھر تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، اکڑ جاتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تو تم نے جھوٹا بتلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض نبیوں کو بے دھڑک تم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، قتل کر ڈالتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب جب ان سے کہا جاتا کہ دیکھو یہ حق بات ہے، واضح دلائل تمہارے سامنے موجود ہے، معجزات ہے جن کا ظہور نبی کی ذات سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کتاب اور شریعت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ایسی کتاب اور شریعت ہے کہ جس میں تمہاری گزشتہ کتاب اور شریعت کی بھی تصدیق ہے اور تمہارے نبی کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے، یعنی نہ تو تمہارے نبی کو غلط بتایا جا رہا، نہ تمہارے نبی کو جھوٹا بتایا جا رہا ہے، اور نہ تمہاری کتاب کی تکذیب اور جھوٹا بتایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ کتاب اور یہ شریعت ایسی ہے جو تمہارے نبی کی بھی تصدیق کرتی ہے اور تمہاری شریعت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ نبی بھی سارے کے سارے برحق ہیں اور شریعت بھی ساری کی ساری کیا ہے؟ برحق ہے، لہذا تم اس شریعت پر عمل کرو۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو سینہ ہے نا وہ علم سے بھر گیا ہے، ہمارا سینہ علم سے کیا ہو گیا؟ بھر گیا ہے۔ ہمارا سینہ بھرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھا دیا ہے، غلاف چڑھا دیا۔ اب تم کیسی بات ہم سے کہتے رہو، ہمارے دلوں کے اندر تک وہ بات نہیں جاتی ہے، لہذا تم ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے رہو، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سینے علم سے پر ہے، اور بھرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیک کر کے ہمارے سینوں پر کیا چڑھا دیا؟ غلاف چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے بدتمیزو، یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت اور تمہیں مردود قرار دیا گیا ہے، یہ اس کی پھٹکار ہے اور تمہارے گناہوں کی نحوست کا اثر ہے کہ پھر تمہارے دل اتنے سخت اور سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی اگر دین کی بات اور شریعت کی بات اور حق بات اگر تمہیں بتائی جاتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یہ تمہارے دلوں کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مردود قرار دے چکا ہے، لہذا اب تمہارے دلوں کے اوپر حق بات اثر نہیں کرے گی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی فخر کے طور پر یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہے، یعنی ہمارے دلوں پر کیا چڑھا ہوا ہے؟ یہ غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر یہ خدا کی مار ہے، ان کے کفر کرنے کے سبب خدا کی ان کے اوپر کیا ہے؟ مار ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت تھوڑا سا ایمان یہ لوگ رکھتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بظاہر ایمان والا یہ کہلاتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت مختصر سے ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کامل وہ ہے جو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، سچ جانے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور کلام مانے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ مسیلمہ کذاب یہ ایک بڑا نام ہے، یہ جھوٹا مدعیان نبوت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت میرے اوپر اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا اس کے پیچھے چلنے والے بھی لوگ ہو گئے۔ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی دنیا کے اندر بہت ہیں، موجود ہیں، لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو لیکن آخری نبی نہ مانتا ہو تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔
لہذا اب ایمان کی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے اور آخری نبی مانے، اور قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام مانے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، تو ابھی ایمان کی صفت یہ ہے۔ دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے تھی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ اس سے پہلے خود بیان کرتے تھے کفار سے، کیا بیان کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، پھر ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے اور پہچانتے تھے، یعنی نبی کا ظہور ہوا اور نبی کے اندر ساری علامات اور صفات انہوں نے پہچان لی، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اس نبی کی ذات پر ایمان لانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، یہ کافر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ کی مار ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، بہت بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا ہے، اختیار کیا ہے اپنے لیے۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ اپنے جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی شانہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہونا نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے کو نبوت دینا چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اب تک بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اب عرب کے اندر نبی پیدا کر دیا، تو تمہیں کیوں حسد ہونے لگا اور تمہیں کیوں اکڑ ہونے لگی کہ ہم اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے؟ نبوت کا سلسلہ ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما سکتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو غضب بالائے غضب کے تم مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی، جس میں کیا ہوگی؟ ذلت ہوگی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ کافروں کے لیے ذلت کن عذاب ہوگا جہنم کے اندر، اور ایمان والوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلت والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ان کو عذاب دیا جائے گا، دوزخ کے اندر کچھ مدت کے لیے ڈالا جائے گا کہ دوزخ میں جانے کے بعد میں وہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جب آ جائے تو ان کو جو گناہ اور عذاب ہوگا ایمان والوں کو وہ ذلیل کن عذاب نہیں ہوگا، ذلت والا۔ البتہ غیر ایمان والوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ کیسا عذاب ہوگا؟ وہ ذلت والا عذاب ہوگا، تکلیف والا عذاب ہوگا اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ رسوائی والے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کفر کیا، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا انہوں نے نبی پاک کی ذات سے کیا کیا؟ حسد کیا۔ تو کفر اور حسد دونوں کو ملا کر اللہ فرماتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تم غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی غضب بالائے غضب۔ ایک اگر جرم ہوتا تم مستحق کہیں کہ غضب کے، لیکن تم نے ڈبل جرم کیا ہے، لہذا تم غضب بالائے غضب کے کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔